اور بہادری کی زندگی گزاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ سخت کوشی، جفاکشی، محنت، مشقت اور بہادری کی زندگی گزاریے۔ ہر طرح سے سختیاں جھیلنے اور سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت ڈال لیجیے اور سخت جان بن کر سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کا اہتمام کیجیے۔ آرام طلب، سہل انگار، نزاکت پسند، کاہل عیش کش، پشت ہم اور دنیا پرست نہ بنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایمان کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو ہدایت فرمایا کہ اے معاذ، اپنے آپ کو عیش کشی سے بچائے رکھنا، اس لیے کہ خدا کے بندے عیش کش نہیں ہوتے۔ مشکات میں ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ ابو داؤد میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے اور ہمیشہ اپنی مجاہدانہ قوت کو محفوظ رکھنے اور بڑھانے کی کوشش فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرنے سے بھی دلچسپی رکھتے تھے اس لیے کہ تیرنے سے جسم کی بہترین ورزش ہوتی ہے۔ ایک بار ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ تیر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنے والوں میں سے ہر ایک کی جوڑی مقرر فرما دی کہ ہر آدمی اپنے جوڑ کی طرف تیر کر پہنچے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ قرار پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرتے ہوئے ان تک پہنچے اور جا کر ان کی گردن پکڑ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے لیے گھوڑا بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے کی خدمت خود فرماتے، اپنی آستین سے اس کا منہ پوچھتے اور صاف کرتے، اس کی عیال کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بٹتے اور فرماتے، بھلائی اس کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے وابستہ ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیر چلانا سیکھو، گھوڑے پر سوار ہوا کرو اور تیر اندازی کرنے کے لیے مجھے گھوڑوں پر سوار ہونے والوں سے بھی زیادہ پسند ہے۔ جس نے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دی اس نے خدا کی نعمت کی قدر نہ کی۔ ابو داؤد میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خطرے کے موقع پر مجاہدانی کی پاسداری کی اس کی یہ رات شب قدر سے زیادہ افضل ہے۔ حاکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی؟ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی بلکہ تم بڑی تعداد میں ہوگے، البتہ تم سیلاب میں بہنے والوں تنکوں کی طرح بے وزن ہوگے۔ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں پشت ہمزی اور گھر گھرلی کی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پشت ہمزی کس وجہ سے آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین زندگی اس شخص کی زندگی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے ہوئے خدا کی راہ میں اس کو اڑاتا پھرتا ہے۔ جہاں کسی خطرے کی خبر سنی، گھوڑے کو پیٹھ پر پھینک کر دوڑ گیا، قتل اور موت سے ایسا بے خوف ہے گویا اس کی تلاش میں ہے۔ مشکات میں خواتین بھی سخت کوشش اور محنت و مشقت کی زندگی گزاریں۔ خواتین بھی سخت کوشش اور محنت و مشقت کی زندگی گزاریں، گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کریں، چلنے پھرنے کی اور
تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالیے، آرام طلبی، سستی اور عیش کشی سے پرہیز کریں اور اولاد کو بھی شروع سے سخت کش، جفاکش اور سخت جان اٹھانے کی کوشش کریں۔ گھر میں ملازم ہوں تب بھی اولاد کو بات بات میں ملازم کا سہارا لینے سے منع کریں اور عادت ڈالوائیے کہ بچے اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کریں۔ صحابیہ عورتیں اپنے گھروں کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، باورچی خانے کا کام خود کرتی، چکی پیستی، پانی بھر کر لاتی، کپڑے دھوتی، سینے پرونے کا کام کرتی اور محنت مشقت کی زندگی گزارتی اور ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی اور پانی پلانے کا نظم بھی سنبھال لیتی۔ اس سے خواتین کی صحت بھی بنی رہتی ہے، اخلاق بھی صحت مند رہتے ہیں اور بچوں پر بھی اس سے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں پسندیدہ بیوی وہی ہے جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہو اور جو شب روز اس طرح اپنے گھریلو ذمہ داریوں میں لگی ہوئی ہو، اس کے چہرے بشرے سے محنت کی تھکان بھی نمایاں ہو اور باورچی خانے کی سیاہی اور دھوئیں کا میل کچیل بھی ظاہر ہو رہا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور ہلچے گالوں والی عورتیں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملاتے ہوئے فرمایا، سبحان اللہ۔ سحر کھنسی کی عادت ڈالیے، سونے میں اعتدال کا خیال رکھیے، نہ اتنا کم سوئیے کہ جسم کو پوری طرح آرام و سکون نہ مل سکے اور اعضاء میں تھکان اور سستی رہے، اور نہ اتنا زیادہ سوئیے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو۔ رات کو جلد سونے اور صبح کو جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیے، صبح اٹھ کر خدا کی بندگی بجا لائیں اور چمن یا میدان میں ٹہلنے اور تفریح کرنے کے لیے نکل جائیں۔ صبح کی تازہ ہوا صحت پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ روزانہ اپنی جسمانی قوت کے لحاظ سے مناسبت اور ہلکی پھلکی ورزش کا اہتمام بھی کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ کی تفریح کو پسند فرماتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی باغوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اور فرمایا، عشاء کے بعد وہی شخص جاگ سکتا ہے جس کو کوئی دینی گفتگو کرنی ہو یا پھر گھر والوں سے ضرورت کی بات چیت کرنی ہو۔ ضبط نفس کی عادت ڈالیے، اپنے جذبات، خیالات، خواہشات اور شہوات پر قابو رکھیے۔ اپنے دل کو بہکنے، خیالات کو منتشر ہونے اور نگاہ کا آور ہونے سے بچائیے۔ خواہشات کی بے رائے اور نظر کی آورگی سے قلب و دماغ سکون عافیت سے محروم ہو جاتے ہیں اور ایسے چہرے جوانی کے حسن و جمال، ملاحت اور مردانہ صفائی دلکش سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ زندگی کے ہر میدان میں پست ہمت، حوصلہ اور بزدلی ثابت ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا زنا بدنگاہی اور زبان کا زنا بے حیائی کی گفتگو ہے۔ نفس تقاضا کرتا ہے اور شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب۔ کسی حکیم و دانے نے کہا، مسلمانوں بدکاری کے قریب نہ بھٹکو تو اس میں 3 خرابیاں ہیں۔ ایک، آدمی کے چہرے کی رونق اور کشش جاتی رہتی ہے، آدمی پر فقر و افلاس کی مصیبت نازل ہو جاتی ہے اور اس کی عمر کو کوتاہ ہو جاتی ہے۔ نشہ آور چیزوں سے بچیے، نشہ آور چیزیں دماغ کو بے متاثر کرتی ہیں اور معدے کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ شراب تو خیر حرام ہے، اس کے علاوہ بھی نشے والی چیزیں ہیں جو ان سے بھی پرہیز کیجیے۔ ہر کام میں اعتدال اور سادگی کا لحاظ رکھیے، جسمانی محنت میں و دماغ کش میں، ازواجی میں، تعلق میں، کھانے پینے میں، سونے اور آرام کرنے میں، فکر مند رہنے میں اور ہنسنے میں، تفریح اور عبادت میں، رفتار میں، ہر چیز میں اعتدال رکھیے اور اس کو خیر و خوبی کا چشمہ تصور کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خوشحالی میں میانہ روی کیا ہی خوب ہے، ناداری میں اعتدال کی روش کیا ہی بھلی ہے۔
عبادت میں درمیانی گوشی کیا بہتر ہے؟ کھانا وقت پر کھائیے، پرخوری سے بچیے، ہر وقت منہ چلاتے رہنے سے پرہیز کیجیے، کھانا بھوک لگنے پر ہی کھائیے اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو اٹھ جائیے، بھوک سے زیادہ تو ہرگز نہ کھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، ترمذی میں ہے۔ معدے کا دارومدار معدے کی صحت مندی پر ہے۔ معدہ بدن کے لیے حوض کی مانند ہے اور رگیں اس حوض سے سیراب ہونے والی ہیں، پس اگر معدہ صحیح اور تندرست ہے تو رگیں بھی صحت سے سیراب ہو کر لوٹیں گی، اور اگر معدہ ہی خراب اور بیمار ہے تو رگیں بیماری چوس کر لوٹیں گی، مشکوٰۃ میں ہے۔ کم خوری کی ترغیب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے، ترمذی میں ہے، اور ہمیشہ سادہ کھانا کھائیے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اس طرح کی مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل وظائف اعمال کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔